بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 230 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 3 باتیں۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقیل تعلیل للخلق سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ لعلکم تتقون کے حوالے سے آج ہمارا آخری کلام ہے، اور اس کلام میں اگر ہم غور کریں تو آج کے سبق میں ہم 3 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ لعلکم تتقون کا ایک معنوی اس کا اعتبار کیا ہے اور معنوی حیثیت کیا ہے، تو وہ معنی و مفہوم بھی ہم سمجھیں گے، اور ایک آیت کریمہ سے اس معنی کے صحیح ہونے پر وہ استدلال بھی کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا طریقہ وہ کیا ہے اور آیت کس طریقے پہ دلالت کر رہی ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ سمجھیں گے کہ بندہ عبادات کر کے اللہ کے لیے زہد و تقوی اختیار کر کے پرہیزگار بن کر آیا عمل خیر کا یا جزائے خیر کا حقدار بنتا ہے یا نہیں، تو اس پر بھی ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقیل تعلیل للخلق ای خلقکم لکی تتقون کما قال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کہا گیا ہے کہ لعل سے خلق کی علت بیان کرنی وہ مقصود ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا یعنی کہ خدا نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں خلق کی غرض وہ عبادت بتائی گی، لیکن وہو ضعیف، یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اذ لم یثبت فی اللغت مثلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں لعل کا بیان علت کے لیے ہونا، یعنی اس کی مثل سے مراد کہ لعل کا بیان علت کے لیے ہونا یہ لغت میں ثابت نہیں ہے۔ اور والآیت تدل علی ان المراد ان الطریق الی معرفت اللہ تعالی والعلم بوحدانیتہ واستحقاقہ للعبادۃ ان نظر فی صنعہ، اور آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا جو طریقہ ہے اور اس کی وحدانیت کا علم اور اس کا مستحق عبادت ہونا، اس بات کا جو علم ہے وہ نظر کرنا ہے فی صنعہ، اس کی کاریگری میں، اس کی بناوٹوں میں، والاستدلال بافعالہ، اور اس کے افعال سے استدلال کرنا ہے، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَحِقُّ بِعِبَادَتِهِ عَلَيْهِ ثَوَابًا، اور جی کہ بے شک بندہ اپنی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ پر کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهَا لِمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ شُكْرًا لِمَا عَدَّدَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّعَمِ السَّابِقَةِ
فَهُوَ كَأَجِيرٍ أَخَذَ الْأَجْرَ قَبْلَ الْعَمَلِ۔ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ شُكْرًا، پس بے شک وہ عبادت جب بندے پر بطور شکر کے واجب ہوگی، ان چیزوں کے شکر کے طور پر کہ جن کو بندے پر اللہ نے سابقہ نعمتوں سے گنا ہے، تو گویا کہ بندہ وہ اجیر ہو گیا، وہ مزدور ہو گیا جس نے کام سے پہلے ہی اجرت لے لی ہوئی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے ابتداً عرض کیا کہ ہم 3 اعتبار سے گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون کے حوالے سے آپ نے 2 احتمالات سنے۔ ایک یہ کہ یہ اعبدو کی ضمیر سے حال واقع ہوگا، اور دوسرا احتمال یہ سنا کہ یہ لعلکم تتقون جو ہے خلقکم کا جو مفعول ہے اور جو اس پر معطوف ہے ان سے یہ حال واقع ہوگا۔ اور تیسرا مفہوم کے اعتبار سے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو لعلکم تتقون ہے یہ خلق کے لیے علت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب خلق یعنی تخلیق کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا لعلکم تتقون، اس لیے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور یہ جو معنی بیان کیا ہے یہ صرف قاضی بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ قرآن کریم کی سورہ جن کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر واضح فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ چونکہ کسی کا قول تھا، قیلہ سے جو قاضی صاحب نے بیان کیا اور اس کی تائید میں آیت بھی پیش کر لی، لیکن آخر میں لغت کے اعتبار سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا، اس لیے کہ لغت میں لعل کا یہ استعمال کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ کی معرفت کا جو طریقہ ہے وہ اس کی بنائی ہوئی اشیاء میں اور اس کے افعال میں غور کرنا ہے۔ اگر بندہ خالی و ذہن ہو کر اس کائنات کے اس ہونے کو اور اس کائنات کے پست و بالا کو دیکھے اور اس کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھے اور اس کے چلتے ہوئے اس ایک بڑے خوبصورت نظارے کو دیکھے، اس کی کہکشائیں، اس کے پہاڑ، اس کے گلزار، یہ زمین آسمان اتنا بغیر ستون کے، اور پھر ایک مرتب منظم نظام، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے وقت میں رات داخل ہو گئی اور رات کے وقت میں دن داخل ہو گیا، ایک اصلح نظام ہے، منظم نظام ہے، کبھی اس میں خلل نہ آیا، کبھی اس میں رکھنا نہ پڑا۔ جب بندہ ان افعال کو دیکھے، ان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، کرشموں کو دیکھے، تو وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کے مستحق عبادت ہونا اور اس کی معرفت کا جو طریقہ ہے وہ اس کے بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کر کے کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، یا میں اب اللہ تعالیٰ سے واجب ہے کہ مجھے اس کا اجر دیا جائے، اس لیے کہ بندہ تو جو عبادت بعد میں کر رہا ہے، اس کو سب کچھ اللہ کی طرف سے جو ملا ہے، وہ سانسیں ہو، وہ صحت کی سلامتی ہو، وہ جسم اس کا اپنا ہو، اس کو ماں باپ کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، یا اس کی اپنی زندگی کی اس کو نعمت میسر ہو، یا اسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ تو اللہ نے پہلے دیا، عبادت پر تو یہ بعد میں آیا۔ تو لہٰذا یہ بندہ جو ہے
وہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ یہ وہ مزدور ہے، یہ وہ امپلائی ہے، یہ وہ ورکر ہے، یہ وہ کام کرنے والا ہے کہ جس نے دہاڑی اور اجرت ایڈوانس میں وصول کی ہوئی ہے، اب بطور شکرانے کے اس پر لازم ہے کہ یہ عبادت کرتا رہے، پھر بھی اللہ اس پہ اجر دے تو اس کا فضل ہے، نہ دے تو اس کا عدل ہے۔ لہٰذا یہ تیسری ہماری آج کی بات تھی۔ اب یہ ہم سبق کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، آئندہ اگلے حصہ جو اگلی آیت ہے اس سے آغاز کریں گے۔ یہیں تک آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹرز پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وقیلہ سے صاحبی کتاب کون سا قول بیان کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لعلکم تتقون میں اللہ کی معرفت پر کس طرف اشارہ ہے وہ بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔